السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ پاک فوج کے شہداء کی یاد میں اور بالخصوص کیپٹن سلیمان سرور شہید کی یاد میں جو ہے وہ آج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ کیپٹن سلیمان سرور شہید کی والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیپٹن سلیمان سرور شہید شخصیت کیسے تھے؟ بڑی پرجوش، بڑا جولی قسم کا بچہ، زندہ دل بچہ، تو ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والا اور خوش رہنے والا اور قناعت پسند بچہ اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ۔ جب تک وہ اسکول کالج میں رہے ماشاءاللہ پوزیشن لیتا رہا۔ کبھی اس نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے کبھی تنگ نہیں کیا، کہ ڈیمانڈ نہیں کسی چیز کی نہیں، بلکہ ہم خود اس کو کہتے تھے کہ کوئی چیز چاہیے تو اس نے کہنا کہ نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہتا۔ ظاہر اکلوتا تھا، ہر چیز خود ہی اس کو لے کے دیتے تھے، لیکن اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو نہ ہی اس نے ہمیں کبھی پڑھائی کے معاملے میں تنگ کیا کہ ہم اس کے پیچھے رہیں، جیسے فادر اس کے بزی رہتے ہیں تھے تو، لیکن یہ کہ بالکل نہیں، نہ وہ باہر پھرنے والا بچہ تھا، گھر رہنے والا، گھر کے کھانے کھانے والا، پڑھنے والا بچہ اس طرح کا تھا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پاک فوج کا انتخاب ان کا ذاتی تھا یا آپ کی خواہش تھی یا ان کے والد کی خواہش تھی؟ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا میڈیکل میں۔ پھر اس نے اور اس کے ایک اور دوست کیپٹن منان شہید ہیں، انہوں نے دونوں نے ٹیسٹ دیا، کلیئر ہو گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نے اب میڈیکل میں نہیں کرنا، میں نے اب آرمی میں جانا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے، وہ جب اس کا لیٹر آیا تو میں کہتا اماں آپ اگر دل سے دعا دیں گی میری ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو میں بھی یہی سوچتی، میں نے کہا اب اس کو فورس کر کے تو نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر بنو، اس نے ہمیں کر کے دکھا دیا کہ میں دیکھیں میڈیکل میں بھی جا سکتا ہوں، میں چلا گیا ہوں، ایڈمیشن بھی ہو گیا، لیکن میں نے اب ادھر نہیں جانا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی، اللہ تعالیٰ ایک بیٹا ہے، جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دے اور اس میں کو بہتر کرے۔ اگر یہ راستہ اس نے کھولا ہے، ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی، اس نے ہر چیز خود ہی کلیئر کی، بلکہ اس کے فادر کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کلیئر کر کے جب لیٹر آیا تب ان کو پتہ چلا۔ انہیں تو یہی پتہ تھا کہ میڈیکل میں جا رہا ہے، انٹری ٹیسٹ دیا ہے، پھر کلیئر ہوا ہے، ایڈمیشن ہوا ہے، کلاسیں تھیں کچھ دن بعد۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے شاید شہادت دینی تھی، تو بس اسی طرح ہی وہ راستے خود ہی کھلتے گئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے آخری دفعہ جو آپ کا ان سے جو رابطہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی، کیا کہا انہوں نے؟ پہلے تو 4 ماہ کے بعد وہ 10 دن چھٹی آیا، تب وہ رہا تو بالکل 24 گھنٹے پاس ہی رہا، 1 منٹ کے لیے اکیلے باہر نہیں گئی ہوں تو مجھے بھی ساتھ لے کے گیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب آخری بار آیا نا تو بڑا پرسکون تھا، اور پھر ہمیں شہیدوں کی پکچر دکھانی مجھے سارے، وہ کہ یہ بھی شہید ہو گیا، میں بھی اگر شہید ہو جاؤں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ شہادت بہت اعلیٰ رتبے پہ آیا۔ تو جیسے مائیں ہوتی، میں خاموش رہی، کچھ بات نہیں اس متعلق کی، لیکن اسے پتہ تھا کہ میں نے اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ مجھے شہادت ملنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی۔ ہم تو ماں باپ سوچتے ہیں نا کہ شادیاں کریں گے، آگے ان کے گھر آباد ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ اماں میرا خواب پورا ہوگا۔ تو بس وہی اللہ تعالیٰ نے اس کا خواب پورا کیا۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے بیٹے میں زندگی میں بھی جو چاہا وہ ملا، اور جو شہادت پانا چاہتا تھا وہ ٹھیک ہے، ہمیں جدائی کا ہے، دکھ ہے، لیکن فخر زیادہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے جان قربان کی، خون بہایا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، ان کی قربانیاں رہ گا نا، جو اور بچے روز شہید ہو رہے ہیں، میں تو ان سب فیملیوں سے ملتی ہوں، جا کے دیکھتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں صحت تندرستی، ہم سب شہداء سے ملتے ہیں جا کے، ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں بیماری میں نہیں ڈالا دونوں بندوں کو، ہم تندرست ہیں، جہاں مرضی جاتے ہیں، ہر گھر میں جو کوئی شہید ہوتا ہے میں ہر فیملی کو جا کے ملتی ہوں، کہیں بھی دور ہو، لاہور، کراچی، پشاور، جہاں بھی ہو میں ہر جگہ جاتی ہوں، ہر شہید کی فیملی کو ملتی ہوں۔ تب مجھے لگتا ہے کہ میری شہداء کی فیملی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو بس یہی ساری چیزیں آخری یادیں، اور آخری بار بھی اس نے یہی کہا اماں میں شہید ہو جاؤں تو آپ نے رونا نہیں۔ آخری بات جیسے ہی وہ نکلا ہے، جانے لگا ہے، گاڑی میں بیٹھنے لگا ہے، تو میں خاموش، ایک بعد میں تھوڑا پریشان بھی ہوئی، اکیلی تھی، تو میں نے کہا یہ بات سلمان کیسے کر گیا ہے۔ تو پھر بخیر چلی، پھر اگلے شہادت سے 1 دن پہلے مدر ڈے تھا، تو آخری کال میری بات ہوئی اس سے، اس نے ایک گفٹ بھیجا مجھے، تو کہتا پسند آیا ہے، وائٹ ایک سوٹ تھا میرا، تو میں نے کہا ہاں بہت پسند ہے، کہتا ابھی پہننا نہیں، جب میں آؤں گا تب پہننا ہے۔ تو وہی بات، اس کی پہلی برسی آئی تو وہ گفٹ میں نے پھر پہنا ہے۔ تو بس اس کی آخری یہی تھی، جب شہادت کی بھی خبر ملی ہے تو بس میں خاموش ہو گئی، میں نے کہا سلمان کا یہ خواب پورا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں یا روں، مجھے کوئی آنسو نہیں، میں خاموش ہو گئی۔ پھر بس یہ انتظار کر رہی تھی سلمان کی باڈی گھر آئے، میں دیکھوں اس کے چہرے پہ کیا ہے، تو ویسے ہی جیسے اسمائل دے رہا ہے۔ پھر اس کو میں نے وہ شیشہ ہم نے کھولا، میں نے پیار کیا، چوما، تو میں نے پھر قریب جا کے کہا، میں نے کہا سلمان آپ کا تو خواب پورا ہو گیا ہے۔ تو مجھے ایسے آنکھوں سے وہ جیسے میری بات سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو بس
यही चीज़ें आखिरी वाली अच्छा, ये। आपका वो इकलौता बेटा था, डेफ़िनेटली उसकी हर बात, हर चीज़ एक आपके लिए याददाश्त के तौर पे होगी, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको हर वक़्त याद रहती है, या कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी चीज़? वो शरारती भी था, शरारती भी था, ज़हीन भी था, सारी चीज़ें साथ-साथ। हमेशा जब घर आता था ना तो सब फैमिलीज़ को कहना यार आ जाओ इधर खाना है, सबको मिल उसको खिला के ज़्यादा खुशी होती थी। तो हमारे घर में जो जो हफ़्ता रहता था ना ऐसे शादी वाले घर बना होता था। 10 आ रहे हैं मेहमान, 10 जा रहे हैं, रौनक लगी, खा रहा है, खाने का बहुत शौकीन था, 4-4 दफ़ा दिन में खाना खाता था। तो हम कहते थे हज़म कैसे कर जाते हो? तो हम अब सोचती हूँ कि शायद उसने थोड़ा ज़िंदा रहना था, खाना ज़्यादा था। तो अच्छा, आखिर में ये बता दें कि डेफ़िनेटली वो सिपाही बहुत अच्छे थे कि मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो बतौर बेटा वो कैसे थे? बतौर बेटा मैं बता ही नहीं सकती कि मैं हज़ार बात भी करूँ उसने कभी आगे से जवाब नहीं दिया। हमेशा सर नीचा करके हज़ार बात सुनता रहता था, खलोता था, लेकिन हमने इस तरह कोई ज़्यादा लाड-प्यार में पढ़ाई के मामले तो बिल्कुल 1 सेकंड भी किसी चीज़ में स्पेयर नहीं करते थे। तो लेकिन उसने ऐसी कोई चीज़ की नहीं है। वो फर्माबरदार ही रहा, जो बात कही है उसी पे कैमरा, ये नहीं ज़िद नहीं की, ऊँची आवाज़ में बात नहीं की, या आगे से जवाब नहीं दिया, या ये कहे कि नहीं मैं नहीं ये काम कर रहा, कतई नहीं। जैसे कहा ये करना है तो उसका मतलब है करना ही है। हमारे साथ कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 11 साल कब ये एजाज़ हासिल हुआ आपको कि आपके बेटे ने शहादत हासिल की मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए? 11 साल, 11 सदियाँ, 2013 में वो शहीद हुए हैं। वो जितने अच्छे मेरे बेटे थे उतने ही मुल्क के और कौम के बेटे भी अच्छे थे। इससे बढ़ के क्या है कि एक बेटे ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी, तो वो कितना अच्छा बेटा होगा, वो कितना दलेर बेटा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी जो परवरिश की थी, उसने उसका हक़ अदा किया है। उसने अपने मुल्क का जो नमक खाया था उसने उसका हक़ अदा किया है। तो ये तो फ़ख्र की बात है एज़ ए पेरेंट्स, जहाँ पे दुख दर्द वो रोज़ का हर लम्हे का है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है उसने, वो तो फ़ख्र काबिल फ़ख्र है। और वो एक नहीं है, जितने कितने हैं, हज़ारों बच्चे हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जानें दी हैं, वो सारे काबिल फ़ख्र हैं। वो मेरे लिए सारे सलमान हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वो आपके बेटे थे, डेफ़िनेटली उनकी यादें जो हैं वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसे लम्हात जो आपको कभी ना भूल सकें, जो कभी ना भूलते हों, आप कहीं पे भी हों, वो आपके ज़हन में वो चीज़ चल रही हो? वो उसका नाम है सिर्फ़ सलमान, वो नहीं भूलता, वो हर वक़्त याद रहता है। वो सोते हुए भी, जागते हुए भी, उठते हुए भी, बैठते हुए भी, वो सलमान है, वो सलमान याद रहता है। अच्छा, आजकल के दौर में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है अब इस वक़्त, वो अनपढ़ के हाथ में भी मोबाइल है, पढ़े लिखे भी हाथ में मोबाइल है, मुल्क दुश्मन के हाथ में भी मोबाइल है, मुल्क दोस्त के हाथ में भी मोबाइल है। अब उसको कैसे रोका जा सकता है? वो तो बस अल्लाह ही है, उनको हिदायत दे, और वो देखें आके यहाँ पे, देखें कि कितनी फैमिलीज़ थी जिनके बच्चे अपने मुल्क पे कुर्बान हुए हैं। वो देखें, तो फिर उनको शायद एहसास हो कि नहीं भई, ये जो बाहर दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है, वो गलत है। हमारे साथ कर्नल रज़ाबाज़ ज़ैदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैद साहब बताइएगा, आज शोहदा की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे, क्या यादें वबस्ता हैं? शुदा के सिलसिले में क्या कह सकता है कोई बंदा। मेरे ख़्याल में शहीद जो है वो अपनी तारुफ़ खुद है, उसका कोई तारुफ़ करवा नहीं सकता। वो इतना इश्क में जा चुका होता है और वो जहाँ पहुँच चुका है, वो मनाज़िल आपकी समझ से तो नॉर्मल इंसान की समझ से बालातर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन शुहदा के दर्जात को मज़ीद बुलंदी अता करे। ये जो आज तस्वीरें आप देख रहे थे लगी हुई, इसमें मेरे 6 यूनिट ऑफ़िसर्स, 3 मेरे कोर्समेट्स, 2 मेरे दोस्त, वैसे तो तमाम मेरे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं हमा वक़्त रहता था। ये इश्क में ऐसे डूबे हुए थे कि हमें ये पता चलता था कि ये कुछ ना कुछ करामत करेंगे, और वो करामत हुई, और उसमें ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर अभी भी खड़ा है, और काफ़ी दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने के बाद इन लोगों ने शहादत भी दी और ये इसके ऊपर कवर भी किया। अच्छा सर, ये बताइएगा, कैप्टन सुलेमान सरवर शहीद जिनकी याद में आज जो है वो तकरीब मनाई जा रही है, वो आपकी गोद में खेले हैं, आपके सामने परवान
بڑے ہیں, چڑھے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, ان کی جو شخصیت تھی وہ کیسی تھی؟ دیکھیں کیپٹن سلمان ایک بہت ہی پیارا نونہال بچہ, نونہال ہی کہہ سکتا ہوں. اس نے پروف کیا کہ وہ واقعی اتنی اسٹرینگتھ والا بچہ تھا. اس نے اپنے پیرنٹس کے لیے, اس ملک کے لیے وہ کام کر دکھایا جو شاید نارمل لوگ کوئی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا کرے. وہ ایک بڑا وٹی, بڑا خوبصورت, بڑا دلیر, اس ملک کے لیے اچھا سوچنے والا انسان, اور ایک پاکستان آرمی کا بہت بڑا سپوت, اس مٹی کا بہت بڑا ایک سپوت تھا, جس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی اس درجے کا حقدار ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بھی اس وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جو ٹانگیں ہیں وہ اس وطن پہ قربان کر دیں, تو اس کے بعد کس طرح کی زندگی گزر رہی ہے, کیا جذبہ ہے, کیا احساسات ہیں, کیا کہیں گے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ 8 دفعہ موت کے بعد جب آپ اس زندگی کی طرف آتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ چہرے پہ اسمائل ہو اور آپ کی زندگی آپ انجوائے کریں. انجوائمنٹ آئی ڈونٹ نو کہ ہماری قوم کس چیز کو کہتی ہے. آپ کا سانس لینا ہی انجوائمنٹ ہے وتھ اسمائل. درد کس کو نہیں ہوتا ہے, تکالیف کس کو نہیں ہوتی ہیں, لیکن میں نے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالا ہی نہیں ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد نہیں ہوتا. میرے اللہ نے مجھے ان دردوں سے پاک کیا ہوا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حاجات, آپ کی چیزیں, تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر, میری فیملی پر, میرے اس پاکستان آرمی پر اور اس ماحول پر بڑا کرم کیا ہوا ہے. اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ میرا محکمہ پاکستان آرمی مجھے بہت لک آفٹر کرتا ہے. میرے لیے میری ہر درد کی دوا بن جاتا ہے جب وقت آتا ہے. اور میں اس کے بعد میں بات کروں گا کہ یہ پاکستان, اس کی آب و ہوا, اس کے علاقے, خوبصورت پہاڑ, خوبصورت صحرا, اور یہ شہر جتنے بھی ہیں, ناٹ لاہور شہر, پورا پاکستان, اس کے جتنے شہر ہیں, وہ میرے درد کی دوا ہیں, وہ میری ہنسی کا وجہ ہے, وہ میری اسمائل کی وجہ ہے.